ہے نا، اس جبریل امین نے بددعا کی۔ بددعا کس وقت کی؟ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آئے تو منبر پر آپ نے قدم رکھا تو اچانک آپ کے منہ مبارک سے نکلا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ تیسری پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ اب بظاہر کوئی بات نہ ہو رہی ہو اور اچانک آپ کے منہ مبارک سے ایسے الفاظ نکلے 3 بار۔ صحابہ کرام جو تھے نا، انہوں نے پوچھا یا نبی اللہ، آج آپ نے خلاف معمول آمین آمین کہی ہے، کیا وجہ تھی اس کی؟ فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے ایک بددعا کی ہے۔ بددعا میں اس نے کہا ہے کہ یا نبی اللہ، ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی۔ یعنی ہلاکت کا معنی وسیع معنی ہے، اس کی دنیا آخرت گئی، برباد ہو گیا وہ آدمی جو اپنی زندگی میں بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے۔ ماں باپ میں سے دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھا ہو جائے نا، یہ دونوں ہوں، یہ آدمی اگر ان کی خدمت نہیں کرتا نا اور ان کو راضی نہیں رکھ سکا، یہ اس پر بددعا کس نے کی ہے؟ جبریل نے۔ اور آمین کس نے کہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ایک تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دیے ہیں یا 2 میں سے ایک ہیں تو ان کے آگے بگڑا نہ کریں۔ بات سمجھ رہے میری؟ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ میرے کاغذوں میں ماں باپ کی دعا جو بندے کو پار لگاتی ہے نا، وہ آپ 1000 وظیفے بیٹھ کے پڑھیں نا، 1000 نفل پڑھ لیں، ان کا ثواب بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ماں باپ کی ایک فریاد بندے کو اٹھا کے زمین سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ جس نے ماں باپ کو ستایا اس کی رزق تنگ ہو جاتی ہے، وہ غریبی میں مرتا ہے، تنگ دستی میں مرتا ہے، اور جس کے ماں باپ راضی رہے اس سے جو بڑے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں نا، ان انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ خدا اس کو غریبی تنگ دستی سے نکالتا ہے، محتاجی سے نکالتا ہے، پریشانی سے نکالتا ہے۔ ایک تو والدین کی خدمت، دوسری بات فرمائی برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی آئے، یعنی محمد، تو وہ آگے سے مجھ پر درود نہ پڑھے، یعنی صلی اللہ علیہ۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو پڑھا کریں صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ، 2 ہو گئی۔ اور تیسرا فرمایا برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہ مانگ سکے۔ آپ دیکھو کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال زندہ تھے ہمارے جاننے والوں میں، اس سال نہیں ہے، سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم مریں گے۔ آدمی کے پروگرام میں شامل نہیں ہوتی نا موت، وہ دیکھتا ہے میری عمر ہے، میری صحت ہے، بیمار نہیں ہوں، بابا 80 سال کی عمر میں مرا ہے، نانا 100 سال کی عمر میں تو ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں، ابھی تو میں زندہ رہوں گا۔ یہ مغالطہ ہے۔ کتنے لوگ زندہ تھے پچھلے سال، اس سال نہیں ہے، اور پتہ نہیں ہم میں سے کتنوں کا پتہ کٹا ہوا ہے اس سال، اور اگلے سال یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہوتا نہیں ہوتا۔ یہ سچ بات بتا رہا ہوں، یہ سچ بتا رہا ہوں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں چلتا اس وقت زندوں میں ہے اور کل رات اس کی پتہ نہیں قبر میں ہے۔ اب جیسے بھی تراویح میں کھڑے تھے نا، تراویح میں کئی خیالات، یار بہت لمبی تراویح ہے، کیسے پڑھیں گے؟
بڑی مشقت ہے اس میں، یہ عارضی مشقت ہے، اچھا لمبی مشقت سے خدا بچائے گا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ مرنے کے بعد شروع ہوگا، مسئلہ مرنے کے بعد شروع ہوگا۔ کسی عارف نے کہا ہے نا، جاگنا ہے تو جاگ لے عرش کے سائے تلے، بڑی دیر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اب جو خاک میں سوئے پڑے نا، ان کو بہت ارمان ہے ابھی کہ کاش ہم بھی خدا سے صلح کر کے آ جاتے، اللہ سے راضی نامہ کر لیتے۔ وہ ایک اللہ والا تھا نا مجذوب، اس کا نام تھا بہلول دانا، وہ شہروں میں بستیوں میں گھومتا پھرتا تھا۔ ایک دن کسی نے اس کو دیکھا کسی بازار میں، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو آج ادھر؟ کہنے لگے میں مخلوق کی صلح کرا رہا ہوں، اللہ سے مخلوق کی صلح کراتا ہوں، راضی نامہ کرا رہا ہوں۔ پوچھا کہاں تک پہنچی یہ بات؟ اس نے کہا اللہ تو مان رہے ہیں کہ میرا بندہ آ جائے میرے پاس، لیکن یہ مخلوق نہیں مان رہی اس وقت، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے صلح سے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ دن کو روزے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، روزے کے اندر بھی فراڈ کرتے ہیں، روزے کے اندر بھی حرام توبیں کرتے ہیں، روزے کھاتے ہیں، خدا کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ان کو کتنا سمجھاؤ، ان کو نہیں سمجھ آتی کوئی بات بھی۔ پھر ایک دن اس کو کسی نے دیکھا قبرستان میں، کہا بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کی صلح کرا رہا ہوں بندوں سے، اللہ کی۔ کہا کہاں تک پہنچ گئی یہ بات؟ اس نے کہا آج بندے تو مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہے۔ بندے مانتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ صلح ہو جائے، لیکن اب اللہ کا معاملہ نہیں ہے ادھر، بات سمجھ گیا نا؟ تو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی معافی خدا سے نہ مانگ سکے۔ آپ اگر غور کریں نا تو یہ جو رمضان کا مہینہ اللہ نے فرض کیا، روزہ اس کا ایام معدودات ہیں، گنتی کے دن ہیں سارے، ان دنوں میں خدا چاہتا کیا ہم سے؟ کیا چاہ رہا تھا اللہ ہم سے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم میرے ہو جاؤ، تم میرے ہو جاؤ، ورنہ بھوکا پیاسا رکھنے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا بن جائے، اس کے لیے یہ رمضان دیا، اس کے لیے رمضان دیا۔ یقین جانے یہ ماہ مبارک جو ہے نا، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ آج پہلا دن ہے نا، جن لوگوں کو فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، جن لوگوں کو یوٹیوب کے گن دیکھنے کی عادت ہے، ان کو خدا نہیں مل سکتا کبھی بھی، اللہ نہیں مل سکتا کبھی بھی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے ملنے کی شرائط جو ہے نا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ مل جائے، میں بھی چاہتا ہوں مجھے اللہ مل جائے، اور اللہ بھی چاہتے ہیں مجھے میرا بندہ مل جائے۔ آگ دونوں طرف سے برابر لگی ہوئی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ مجھے میرا بندہ ملے، اور بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کو مل جاؤں، لیکن یہ نظر بازی کرنے والا خدا کو نہیں پا سکتا۔ جس کی نظر خراب ہے نا، نظر خراب ہے، دیکھو عمریں گزر گئی، 40 سال عمر جس کی گزر جائے نا، اس کے بعد اگر وہ نصیحت مانگتا ہے نا، اس سے بڑا بیوقوف آدمی کوئی نہیں ہے۔ 40 سال عمر گزر گئی ہے، اس کو کوئی انسانیت اس میں پیدا نہیں ہوئی، کب انسان بنے گا یہ؟ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت۔ زندگی کے 40 برس گزار چکا ہے، ابھی تک کوئی بچپنا تیرے اندر سے دور نہیں ہو رہا، بچپنا ختم نہیں ہو رہا تیرے اندر سے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں جو غیر رمضان کی گندی عادتیں تھیں نا جی، ان میں ایک اجتماعی عادت ہے موبائل کی، ایک موبائل کی عادت ہے۔
تو رمضان میں کم از کم اس کو 3 شرط طلاق دے دیں، طے کر لیں کہ میں نے کوئی گند نہیں دیکھنا، طے کر لیں کہ کوئی گند نہیں دیکھنا، اور پھر اللہ سے روز کے اعتبار سے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت میں بہت ساری نمازوں کی نیت کر کے، بے شک نیت جمی بہت زیادہ نیت بھی کر سکتا ہے، استخارے کی نیت کرے، توبہ کی نیت کرے، 2 رکعت پڑھ کے یا اللہ یہ رمضان دیا ہے، اللہ اصلاح مانگتا ہوں اپنی بیماری، جیسے جسم کو بیماری لگتی ہے نا تو آدمی دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے، اس کو نہیں پتا کہ اس بیماری کا تعلق تو صرف دنیا کے ساتھ ہے، اور یہ بیمار کر کے پتہ نہیں خدا اس کو آخرت میں کوئی درجہ دینا چاہ رہا ہے، کوئی مقام دینا چاہتا ہے بیمار کر کے، لیکن روح کی جو بیماری ہے، بد نظری ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، الزام ہے، حسد ہے کسی مسلمان کے ساتھ، اس کا انجام تو بہت خطرناک ہے، اس کا انجام اللہ مجھے میری اصلاح کر دے۔ تو یہ دعا روز اپنی 2 رکعت نماز پڑھ کے نا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، یا اللہ ہماری اصلاح کر دے، اللہ ہماری تربیت کر دے، ہمارے باطنی بیماریاں بھی دور کر، ظاہری بھی۔ تو رمضان المبارک کے اندر اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا، تو ان دنوں کو قیمتی سمجھنا ہے، غنیمت جاننا ہے، اور غنیمت جان کر متوجہ اللہ ہونا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ سحری کھانے کے لیے تو ویسے ہی اٹھنا ہے نا، تو پہلا کام کھانے کا نہ کریں گے، پہلا کام وضو کریں گے، پہلا کام وضو کر کے 2 4 6 رکعت نماز پڑھ کے، اور میں آپ کو مختصر ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ جب رکوع کرو نا، رکوع میں استغفار پڑھو، جیسے سبحان ربی اللہ، نفلی نماز ہے نا، نفلی نمازیں میں جتنی دعائیں پڑھ سکتا ہے، قرآنی پڑھ سکتا ہے، حدیث کی دعائیں پڑھ سکتا ہے، تو یہ استغفار بھی ایک دعا ہے، یعنی رکوع کیا نا، جیسے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے نا آدمی، اس کو بھی پڑھیں، اس کے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ 10 بار پڑھ لیں۔ پھر جب رکوع سے اٹھتے ہیں نا، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، ربنا لک الحمد جب پڑھتے ہیں نا، پھر کھڑے کھڑے استغفار پڑھیں۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں بہت بڑا مجرم ہوں، بڑا مجرم ہوں، اب تیرے آگے کھڑے ہو کر اپنی عرضی پیش کر رہا ہوں، رکوع میں، رکوع سے کھڑے ہو کر، پھر سجدے میں، پھر سبحان ربی الاعلیٰ جیسے پڑھتے نا، پھر استغفار پڑھو، اور اس کے ساتھ ساتھ جلسے میں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ اچھا یہ ہے واجب، اچھا یہ کئی سارے لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، اوپر نیچے کر کے سر نا، یہ جلسہ نہیں کرتے، ان سے واجب رہ جاتا ہے، تو یہ جلسہ واجب ہے۔ 2 رکعت میں 100 بار استغفار ہو گیا، کہ بعض کا تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتا آدمی، ٹھیک ہے نا، تو یہ اپنا معمول اس طرح سیدھا کریں۔ اور جن لوگوں نے قرآن شریف آتا ہے، جن کو پڑھنا آتا ہے، تو وہ کیونکہ نہیں پڑھتے زیادہ، تو ان کو عادت نہیں ہوتی پڑھنے کی، جیسے اذان ہوئی ہے نا، اذان سے کوشش کریں 15 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں، 15 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں، 10 صفحے تلاوت کر لیں، 5 صفحے کر لیں نماز تک، پھر نماز کے بعد اگر ٹائم ہے تو پڑھ لیں، نہیں تو عصر کے وقت پڑھ لیں، ظہر مغرب ہر نماز کے ساتھ 4 4 صفحے، 5 5 صفحے، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے اگر آپ ہمت کریں گے نا، تو آپ کو 10 دن میں قرآن شریف ختم ہو جائے گا، اور رمضان میں 3 قرآن ختم ہو جائیں گے اس دن، یہ آہستہ آہستہ پڑھنے سے۔ ہم بعض اوقات زیادہ وقت کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں تو پڑھ نہیں سکتے، ادھر سے فون آ جاتا ہے، کسی کا کام ہو جاتا ہے، یہ کرو وہ کرو، اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہی ترغیب گھر میں چلاؤ، گھر میں چلاؤ۔ اور ایک وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کے نا، اللہ 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 اللہ، اتنی آواز کے ساتھ، اتنی آواز کے ساتھ اس وظیفے کو کرو، اللہ 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 اللہ، اسی طریقے سے درود شریف پڑھو، سمجھ گیا نا۔ یہ رمضان کا مہینہ بہت قیمتی کرو، بازار کے چکر نہ لگاؤ، جو سودا سال لانا ہے گھر میں وہ بر وقت لے آؤ، زیادہ وقت مسجد میں گزارو، زیادہ وقت اعمال میں گزارو، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ حضرات کے لیے یہ بھی ہے کہ ہماری مسجد میں الحمدللہ یہ جتنے علماء آئے ہوئے ہیں، یہ سارے بڑے علماء ہیں، سارے
یہ بڑی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، سارے علماء کی جماعت ہے یہ. تو آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جو تراویح میں بھی پڑھا ہے نا، ایک تو تراویح میں بالاستحباب جو شروع سے پڑھا ہے نا، یہ آخر تک آپ سنو پورا قرآن، سننے کا ثواب اللہ دیں گے. بات سمجھ گیا نا؟ پھر اس کا جو خلاصہ ہے نا کہ رات کو کیا پڑھا ہے، یہ صبح نماز کے بعد اس کا ترجمہ تشریح ہوگی. صبح نماز کے بعد اس کی تشریح کی جائے گی، ترجمہ ہوگا 15 منٹ 10 منٹ 20 منٹ جتنا وقت ہوگا. بات سمجھ گیا نا؟ اس کو خلاصۃ القرآن کہتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ میں نے رات کو کیا سنا تھا، ابھی اللہ نے اس میں کیا بیان کیا ہے، یعنی اس کا مقصد کیا ہے بیان کرنے کا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو اس کو صبح بالکل نماز پڑھ کے نا سلام پھرے، خود شوق سے آگے بیٹھو. صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ جب اللہ کی بات ہوتی تھی نا، شوق ذوق سے آگے ہو کے بیٹھتے تھے، اور اتنے دھیان سے اللہ کی بات کو سنتے تھے کہ جس طرح کے پرندے بھی ان کے سروں پہ بیٹھ جائیں تو ان کو احساس نہیں ہوتا تھا. بات سمجھے نہیں؟ پرندے آگے بیٹھتے تھے سروں پہ. بات سمجھ گئے میری؟ یہ آپ کی کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. دوسرا عمل، ظہر کی نماز پڑھ کر سلام پھیر کر پھر آپ نے قریب آ جانا ہے. ظہر پڑھ کر پھر قریب آنا ہے. اس وقت بھی ایک حدیث شریف کا درس ہوگا. صبح اللہ کی بات ہوگی، ظہر کو نبی کی باتیں ہوں گی. سب بات سمجھ گیا نا؟ تو انشاءاللہ یہ 5-10 منٹ آپ حدیث پاک سن لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ سارے کام چھوڑ کے یہ کام کرو. اچھا، پھر رمضان نہیں ملتا. اور عصر کے بعد نا، عصر کی نماز جی سلام پھرے گا نا، تو پھر آ جاؤ، ایک مسئلہ فقہ کا بیان ہوگا. وضو میں کتنے فرض ہیں، پاک کیسے ہوتا ہے آدمی، ناپاکی کیسے ہوتی ہے، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نماز کے فرض کتنے ہیں، نماز کے واجب کتنے ہیں، جی نماز جنازہ میں کیا پڑھتے ہیں. یہ مسائل عصر کو بیان ہوں گے پورا رمضان انشاءاللہ، فجر، ظہر، عصر. ٹھیک ہے نا؟ یہ 3 نمازوں میں انشاءاللہ یہ معمولات ہمارے رہیں گے. پھر آپ کو پتہ ہے ہمارا مجمع بڑھتا رہتا ہے، آخر تک مسجد بھر جاتی ہے. پھر تو یہ انشاءاللہ پورا، اور 27 شب کو انشاءاللہ ہمارا ختم قرآن ہوگا. 27ویں شب کو انشاءاللہ ہمارا جو معمول کا ختم ہے وہ 27 کو ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو باقی لوگ محلے والے ہیں نا، یہاں صبح آپ کی تعلیم کس وقت ہوتا ہے؟ 11 سے 12. روزانہ صبح 11 بجے ہمارے اعمال یہاں شروع ہو جائیں گے، اور رات تک روزانہ 11 سے لے کر اور رات تک، یعنی مستقل معمولات ہوں گے ادھر. یہ تعلیم ہے، تربیت ہے، یہ علماء بیٹھے ہوں گے ہر وقت. جو ساتھی آئے ان کے ساتھ بیٹھ جائے، مسئلے سنیں، دین کی بات سنائے گا انشاءاللہ. اور عصر کے بعد اجتماعی درود شریف کی مجلس ہوگی، گٹلیوں پر درود شریف پڑھیں گے عصر کے بعد. اور پھر مغرب سے پہلے افطار سے پہلے دعا ہوگی. اور آپ ساتھی یہاں افطاری کرنا چاہیں تو آپ کے لیے افطاری کا انتظام یہاں بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ معمول بتا دی میں نے آپ کو. یہ بات ٹھیک کر دی ہے کہ نہیں؟ ہاں صحیح ہے. اچھا، اب آپ جو مقامی نمازی ہیں نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے فجر کی جو نماز ہے نا، وہ کل سے انشاءاللہ 5:30 بجے ہوگی. یعنی سحری کر دیا نا 5 بج کے. یہ روزہ بند کرنے کے معاملے میں گھر میں جا کے یہ بتانا ہے آپ نے کہ اذان کا اعتبار نہ کرو. اچھا، ہماری عادت یہ ہے کہ آخری اذان پر روزہ بند کرتے ہیں، پہلی اذان پر کھولتے ہیں. رض خان اللہ پوئے گی تو خیال ساتا خواہ پہلی اذان پر روزہ کھولتے ہیں. جب شروع ہو جاتا ہے کہ اذان ہو کے پانی اذان کا نہیں، اذان کا اعتبار نہیں. ایسا اذان لیٹ ہوتی ہے کبھی، کھولنے میں بھی بند کرنے میں. آج کل سب کے پاس موبائل بھی ہیں اور یہ نقشے آ گئے ہیں، نقشے پر ٹائم لکھے ہوتے ہیں سب کے. اس ٹائم کو دیکھو. اچھا، روزانہ آگے پتہ کر لو کہ آج افطاری کس وقت ہے، سحری کس وقت ہے، اس کا آخری ٹائم کیا ہے. تو ہماری مغرب کی جو نماز اذان ہوگی نا، مغرب کی اذان کے بعد کھانا کھا کے آؤ گھر سے. 15 منٹ ٹائم ہے نماز میں. کتنا ٹائم ہے؟ 15 منٹ. اور سحری کے بعد بھی 15 منٹ. اذان ہوگی نا، اس کے 15 منٹ بعد پھر فجر کا وقت تبدیل ہوتا رہے گا. بات سمجھ گیا نا؟ یہ 2 باتیں ہو گئی. اب ظہر کی نماز ہماری ہوگی 2:30 بجے، کیونکہ ہمارے پاس طالب علم ہی ہیں. یہاں ماحول ہمارا
تربیت کا ہے، خانقاہ کا ہے، تو یہ بچوں کے نظام پڑھائی کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑا ہے۔ تو زور کی نماز کس وقت ہے؟ 2:30 بجے زور کی نماز 2:30 بجے، جمعے کی نا، زور کی۔ فجر کی نماز 5:30 بجے، اور مغرب کی نماز افطاری سے 15 منٹ بعد۔ ٹھیک ہے، یہ معمولات ہیں ہمارے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ان معمولات کی آپ سب حضرات نے پابندی کرنی ہے، تو انشاءاللہ سب کو بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور 3 وقت درس کے میں نے بتایا، فجر میں قرآن، ظہر میں حدیث، عصر میں فقہ، ٹھیک ہے، مسائل، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں 15 منٹ ٹائم آپ ذہن میں رکھ کر اس کو بھی اپنے وقت قیمتی کریں گے، اور دن کو بھی تعلیم کے اندر یہاں شریک ہوں، علماء بڑی اچھی تربیت کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں 2-4 دن کے بعد عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے وہاں بھی دعا کروں گا پھر، ٹھیک ہے نا۔ اور میں 7-8-10 دن ہوں گے، تو انشاءاللہ 15 رمضان کو واپسی ہو جائے گی ہماری، تو ہم آپ کے لیے وہاں دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے یہاں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو عشاء کے بعد قہوہ پینا ہونا تو آپ کو قہوہ بھی پلائیں گے، ٹھیک ہے، اور ساتھ گڑ بھی ہوگا۔ امیر سے پاور کر، ہاں